بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت منہال بن عمر سے روایت ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے حضرت حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ مدینہ و دمشق میں، اور اسی حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا، اور اسی طرح یہ حدیث شرح جامع الصغیر میں بھی موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن کہیل نے بیان کیا کہ رأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ عنہما علی القنا وهو یقول فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے اللہ کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، فرمایا ان کو ایک تو تم مردہ کہو بھی نہیں، زبان سے بھی نہ کہو، اور اپنے گمان میں، اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں بھی ان کو یہ بھی نہ سوچو کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو رزق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یاد رکھ لیں، رزق کا تعلق، کھانے پینے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جسم کھاتا ہے، جسم پیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو زمین میں دفن ہو گیا وہ مر گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ چاہے زمین کے اوپر چلتا پھرتا رہے پھر بھی زندہ ہے، وہ اگر زمین کے اندر چلا جائے، فوت ہو جائے، وہ پھر بھی زندہ ہے۔ اور جس کی زندگی کفر میں، شرک میں، بدعات میں، لہو و لعب میں گزر جائے، وہ زمین کے اوپر چلتا رہے وہ پھر بھی مردہ ہے، زمین کے اندر چلا جائے مر کر وہ پھر بھی مردہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان آیات کی شان نزول کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کافروں اور منافقوں کا عقیدہ تھا کہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے قتل ہو رہے ہیں وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ کافروں کا اور منافقوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو ظاہر ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، تو سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ہم آپ کو زندہ شمار کرتے ہیں۔ آپ زندہ تھے، آپ زندہ ہیں، اسی لیے کہ آپ اس
اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے ہیں، اس لیے آپ زندہ ہیں۔ تو جو زندہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن وہ زندہ